थैंक यू। तशरीफ रखिएगा। रब खुदावन ओ जलाल दा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए और आप तमाम की प्रेजेंस के लिए कि आज एक बार फिर आप तमाम खुदा के हजूर में मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा मर्द ईमान मेरे बड़े भाई रेवरेंड सालिक जॉन बरकत साहब के लिए और उनकी इस चुनाव के लिए कि साल का ये पहला जो जुमेरात है उसका सरमन मैं शेयर कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए भी ऑनर है कि मैं आप लोगों को जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने हमें ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक और बरकत टीवी के वसीला से देख रहे हैं, तमाम लोगों के लिए बरकत का बाइस ठहरूं। सो आज की शाम याद रखिएगा कि आज का कलाम अगर आप रिसीव करते हैं, अगर आप उसको ले जाते हैं और एंड ऑफ द सरमन जो आपको बात समझ आएगी आप उसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये 2024 आपके लिए बाबरकत होने जा रहा है। ये नई चीज़ों को रीअरेंज करने का, आपके लिए रिस्टोर करने का साल होगा और आपको पता नहीं चलेगा, मेरे लफ्ज़ों पर याद रखिएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी कि किस तरह से हुआ। एक डिवाइन सुपरनेचुरल इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ के अंदर होगी और खुदा आपके लिए चीज़ें मुहैया करता चला जाएगा। आमीन। ईमान रखते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम खुदाम का बिलखुसूस भाई साजिद के लिए और अपनी बहन मिसेस सोबिया साजिद के लिए, प्रोफेसर साहब के लिए और तमाम जितने खुदाम और जितना स्टाफ और जितना लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरा ख्याल है भाई साजिद के लिए और पूरी टीम के लिए एक ज़बरदस्ती तालियाँ होनी चाहिए। आमीन। आप लोग ज़रूर इस टीम को दुआओं में याद रखा करें, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी दुआएं इनकी सपोर्ट हैं बेसिकली, क्योंकि वो जिस रैलम में आपके लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, ये सारे खुदाम और ये सारी टीम पास्टर सालिक साहब की सुपरविजन में, तो आपकी सपोर्ट, प्रेयर सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस बात को हमेशा याद रखें। मेरे साथ एक रेफरेंस देखिएगा, चंद एक रेफरेंसेस पढ़ेंगे और मैं अपनी बात को आप लोगों के साथ क्लियर करता चला जाऊंगा कि मैं आज आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। पहला हवाला जो हम पढ़ेंगे वो तीमुथियुस का पहला ख़त है, वो निकालिएगा मेरे साथ। तीमुथियुस का पहला ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 70वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, अब अज़ली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। आज क्या हमने पढ़ा? मेरे साथ जरा इन लफ्जों को मेरे पीछे दोहराइए ताकि आप याद हो जाएं आपको। अब सब मिलकर बोलिए, अब अज़ली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। सब मिलकर बोलिएगा आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरा टॉपिक रहेगा द इटर्नल किंग। इसी को आप ये भी कह सकते हैं एवर लास्टिंग किंग, या इसके लिए एक और लफ्ज भी यूज हो सकता है
द किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह या अबदी बादशाह, वो बादशाह जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। और उसी के लिए यहां पर आपने पढ़ा है, वो अज़ली बादशाह है, वो गैर फानी है, वो ना नजर आने वाला एक ही वाहिद खुदा है, जिसकी इज्जत और तमजीद हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और रेफरेंस में ऐसा देखें, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 9वां बाब मेरे साथ निकालिएगा, और 9वें बाब की 6ठी आयत से मैं ये 2 आयात आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 9:6 ये लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। मेरा टॉपिक ये है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और उसकी सल्तनत के इकबाल और उसकी सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। हालेलुया। सो इस पैसेज को अगर मैं देखूं तो मैं इसको यूं देखता हूं कि लाइक ये एक बुक्के की तरह है, एक गुलदस्ता, या इसको मैं यूं कहूंगा बुक्के ऑफ ग्रेट होप आपके लिए खुदा का कलाम देता है। यानी आज यहां पर हर एक खूबसूरत सा बुके अपने साथ लेकर जा सकता है, जिसके अंदर ये ढेरों उन्वानात मौजूद हैं, और इन सारे लफ्जों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंतहाई अहम पैगामात मौजूद हैं। लेकिन हम चूंकि बात करेंगे सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और ये एक फ्रेज है जो मसीह की आने वाली हुकूमत के ताल्लुक से पेश किया जा रहा है, कहा गया है। इसमें मसीह की दोनों तरह की आमदों का जिक्र मौजूद है। वो पहली आमद जो वो चरनी में बादशाह के तौर पर मौजूद था, वो नन्हा कपड़े में लिपटा हुआ बादशाह, जिसको सजदा करने के लिए बादशाह अपने तख्त छोड़कर वहां पहुंच गए थे ताकि वो मसीह को ढूंढें और उसको सजदा कर सकें। और फिर इसके अंदर हमें मसीह की सेकंड कमिंग, और इसके अंदर हमें वो मिलेनियम किंगडम भी नजर आती है, जिस पर हमेशा हमेशा के लिए अब्दुल अबाद तक वो कायम रहेगा और सल्तनत करता रहेगा। और इस पूरे पैसेज को समअप करता है एक लाइन के साथ, और वहां पर लिखा है, रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। क्यों? यीशु मसीह हमेशा के लिए बादशाह रहेगा, क्योंकि ये खुदा की गैरत का मसला है। यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदा है और जो बादशाहों का बादशाह है, उसको बादशाह होना, सल्तनत उसके कंधे पर होना और उसकी सल्तनत के इकबाल की इंतहा ना होना, ये खुदा की गैरत का मसला है। और जहां खुदा की गैरत इन्वॉल्व होती है, वहां कोई दूसरा वहां पर ठहर नहीं सकता है। सो ये खुदा कह रहा है, खुदा इस मंसूबे के पीछे खड़ा है। अब यहां पर उसकी सल्तनत को अनाउंस किया गया है, लेकिन एक इसका इमेज या इसकी एक्सप्लेनेशन हमें 11वें बाब के अंदर नजर आती है। बिल्कुल एक सफा आगे चलिए और वहां पर आप चंद एक रेफरेंसेस को देखेंगे और आप इस एवर लास्टिंग किंग की सल्तनत कैसी होगी, ये बादशाह कैसा होगा, आप उसको जान पाएंगे। यहां पर यूं लिखा है,
11वें बाब की पहली आयत से लिखा है, और यसी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। और ये लफ्ज जो यहां पर कॉम्पल का आया है, इसके लिए रोड का वर्ड यहां पर यूज हुआ है, और ये इसका मतलब जो बनता है वो कहता है एन अनयूज्ड अनसर्टन रूट। एक ऐसी जगह से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये कॉम्पल कहां से निकलेगी? अनयूज्ड प्लेस से, जिस रूट को या जिस जगह को कभी भी आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह बादशाह कहां से आएगा? यसी के तने की शाख से, और यहां पर एक लफ्ज है बारावर शाख से यह बादशाह नजर आएगा। और कहां से निकलेगा? बिल्कुल अनयूज्ड वे से, औरत की नस्ल से मैं एक बादशाह को जन्म दूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा। अनयूज्ड रूट। और आगे वो उसको कहता है, और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी। ये मसीह की अनाइंटिंग की तरफ इशारा करता है। उसका मसा ये होगा, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह, ये उसकी अनाइंटिंग है। फिर कहता है, और उसकी शादमानी खुदावन के खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के सामने, आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा। मैं इस तीसरे हिस्से, तीसरी आयत को यूं देखता हूं कि ये यहां हमें ये प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बादशाह अपनी मर्जी नहीं करेगा, बल्कि ये खुदा की मर्जी के ताबे रहकर खुदा की मर्जी को बजा लाएगा, जो यीशु मसीह ने कहा, मुझे बाप की मर्जी को पूरा करना जरूर है। मैं आज आपको यहां पर इस नोट के ऊपर यह कहना चाहूंगा, हमें अपनी मर्जी आज शाम उस बादशाह की मर्जी के ताबे करनी है। सरेंडर योर विल्स, ताकि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर पूरी होना शुरू हो जाए। आगे कहता है, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। उसकी जजमेंट की तरफ इशारा है। वो अपनी जुबान के आसार से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्ती बाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस, और अब किंगडम एनवायरमेंट, किंगडम एटमॉस्फेयर को चेक कीजिए। जिस किंगडम के अंदर हम जाने को हैं, या जिस किंगडम की जिस बादशाहत की बात हो रही है, जहां के बादशाह को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका एटमॉस्फेयर चेक कीजिए। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। इनकी एक्सप्लेनेशंस के अंदर नहीं जा रहा, मैं जस्ट एक ओवरव्यू, एक एनवायरनमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इनको जाकर जरा प्लीज थोड़ा तहम्मुल के साथ इनको पढ़िएगा, ताकि आपको समझ आए कि कैसे भेड़िया और बर्रा आपस में इकट्ठे बैठ सकते हैं। यह कैसे मुमकिन होगा? ये उस किंगडम के अंदर होगा जहां का बादशाह बादशाहों का बादशाह होगा। हालेलुया। आगे कहता है, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगे, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छड़ाया गया हो फई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मकदस पर न जर्र पहुंचाएंगे न हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, उसी तरह जमीन खुदावन के इरफान से मामूर होगी। हालेलुया। एक बादशाह, और चंद एक और रेफरेंसेस सिर्फ निकाले नहीं, मेरे साथ सुन लें इनको। जबूर 93 उसकी दूसरी आयत में कहता है, और तख्त
قدیم، تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے. پھر زبور 102 اس کی 25ویں آیت میں کہتا ہے تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی. کس نے؟ کلام نے، جو مجسم ہوا. یوحنا اس کو ہمارے ساتھ کلیئر کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یوحنا کا خط، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ اس کو پڑھتے ہیں. ابتدا میں، ہاں جی بولیے، آپ کو یاد ہے، کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. ہاللیلویا. کلام کا جسم لینا یہ آرڈنری نہیں ہے. یہ کون ہے جس کے لیے زبور نویس لکھتا ہے تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے. یہ وہ بادشاہ ہے، پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ یہ زمین بنتی، اس سے پہلے کہ یہاں کچھ بھی وجود میں آتا، وہ بادشاہ تھا. وہ اس سب کے اوپر حکمرانی کر رہا تھا. فرشتے اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کی پرستش ہو رہی تھی، تخت اس کے سامنے لگے ہوئے تھے. لیکن انسان سے محبت کا تقاضا یہ نکلا کہ وہ جائے اور ایک جسم لے اور انسان کے گناہ کے لیے مر جائے اور اس کو بحال کر دے. سو وہ کہاں سے آیا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس زمین پر آتا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ قدیم الایام سے آیا. کہاں سے آیا؟ قدیم الایام. میرے ساتھ دیکھیے گا میکا کا صحیفہ، بس ایک دو ریفرنسز، اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. 5ویں آیت اور 5واں باب اور اس کی دوسری آیت کہتا ہے اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے. یہاں پر دو زمانوں کا، دو ٹینسز کا ذکر ہوا ہے. ایک وہ کہہ رہا ہے پروفیٹک وے میں، پلیز اس بات کو سمجھیں، پروفیٹک وے میں کہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا. کس میں سے؟ اے بیت لحم افراطہ. اور آگے اس کو انکریج کیا گیا ہے اگرچہ تو یہودا کے حاکموں میں شامل ہونے کے لیے، یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے کیا لکھا ہے؟ ہیلو، چھوٹا ہے. آپ ادھر ہیں؟ ہیلیلویا. بیت لحم کے ساتھ مخاطب ہوا گیا اور کہا گیا اگرچہ تو یہودا کے کتنوں میں؟ ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا. اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کا ٹیسٹ اپنے اندر لیں. میرے عزیزو، آپ شاید اپنے گھرانے میں، اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے معاشرے میں، اپنی جاب پلیس پر، آپ دوسروں سے نمبرز میں بہت مائنر ہیں. شاید آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی آپ کو شاید امپورٹنس نہیں دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا بیت لحم میں سے بھی کوئی نکل سکتا ہے؟
کیا اس کے گھر میں سے بھی یہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں بھی کبھی ایسا کام ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر لکھا گیا، اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات، آپ اگرچہ اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے معاشرے میں، اپنی جاب پلیس پر، اپنے گھرانے کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں بالکل چھوٹے ہیں، مائنر ہیں، لیکن جب وہ جس کا مصدر زمانہ سابق ہے اور جو قدیم ایام سے ہے، وہ تجھ میں سے نکلے گا، تجھے سرفراز کر دے گا اور تو ہزاروں میں سر بلند کر دیا جائے گا، اور جو کل تک تجھے کہہ رہے تھے یہ کچھ نہیں ہے، وہ تجھے سب کچھ کہنا شروع کر دیں گے۔ جو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ آج دنیا کا مرکز ہے۔ اس کی پالیٹکس دنیا کی پالیٹکس کو چینج کرتی ہے۔ ساری دنیا کی آنکھیں اسی کے اوپر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں سے کوئی نکلا تھا اور پھر سے کوئی آئے گا، اور وہی جگہ ہوگی جو یروشلم کا مرکز ہوگی، اور جہاں پر ہم اپنی 1000 سالہ بادشاہی کے مرکز کو دیکھ پائیں گے۔ سو میں سادے لفظوں میں کہوں، جب بادشاہوں کا بادشاہ آپ کے دل کے تخت پر، آپ کے دل کے سنگھاسن پر راج کرنا شروع کر دے گا، یقین کر لیجئے آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اور وہ جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ آپ کے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہلیلویہ۔ سو عزت بیسیکلی میری یا کسی اور کی نہیں ہے، عزت بادشاہوں کے بادشاہ کی ہے۔ ہلیلویہ۔ سو ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لینے اور اس کی پریز دی لارڈ، اس کو لینے اور اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے یہاں پر میں نے کہا 2 زمانوں کا ذکر ہے، اور جب اس کے ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام ہے، who is going forth from old everlasting، وہ جو پرانوں ابتدا جہاں کچھ نہیں تھا وہاں سے اس کا آغاز ہوتا، اور پھر اس کے ساتھ جو سیگا یوز کیا گیا ہے، جو ٹینس یوز کیا گیا ہے، وہ ہے وہ تب سے، ہاں جی، ہے جب کچھ نہیں تھا، وہ اب بھی ہے اور وہ تب بھی ہوگا۔ ہیلیلویا۔ سو جب کچھ نہیں ہوتا تب کون ہوتا ہے؟ جو زمانہ سابق سے، جس کے لیے لکھا گیا وہ قدیم الایام ہے۔ ہیلیلویا۔ سو ہمیں اس قدیم الایام کو اپنی، دانیل اس کے لیے کہتا ہے، دانیل کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر وہ کہتا ہے، میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے، اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے صرف اس حصے کو ذرا امیجن کرنے کی کوشش کیجئے گا، ذرا ویژوائز کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ کہتا ہے اس کے حضور ایک آتشی دریا جاری تھا اور ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ کس کی خدمت میں حاضر تھے؟ جو ایک دن خود پلاطوس کی خدمت میں حاضر تھا۔ ہیلو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کون تھا جو آپ کی خاطر چرنی کے اندر معصوم بچے کی صورت میں پڑا ہے
جس کے لیے دانیل رویا دیکھتا ہے. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے. آتشین دریا اس کے سامنے سے جاری تھا. یہ وہ ہے جو آپ کی خاطر اس زمین پر آ گیا تاکہ وہ آپ کو اپنے ساتھ بحال کر لے. یہ وہ ہے جس کی جان کا دشمن پلاطوس بنا ہے, ہیرودیس بنا ہے. یہ وہ ہے جو پلاطوس کے سامنے بے بس لاچار بن کر کھڑا ہے, جس کے لیے پلاطوس کہتا ہے میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا, لیکن پھر بھی میں تمہاری خاطر اس کو مصلوب کیے دیتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا اگر تجھے اوپر سے یہ اختیار نہ ملتا, اوپر سے کا مطلب ہے اگر اس ڈیسیژن میں یہ پاس نہ ہوتا کہ مجھے مصلوب ہونا ہے تو تو کبھی بھی اس کام کو نہیں کر پاتا. سو میرے عزیزوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, حالات کیسے بھی ہوں, حکومتیں کوئی بھی ہوں, بادشاہ کوئی بھی رہیں, لیکن بادشاہوں کا بادشاہ صرف ایک ہی رہے گا اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. جو قدیم الایام سے ہے اور جو عبدالآباد ہے. میں نے 2 لفظ بولے ہیں, پلیز ان کو بولیے گا. جو قدیم الایام سے ہے اور عبدالآباد ہے. بولیے پلیز. اور عبدالآباد, ہاللیلویہ, وہ رہے گا اور اس کی سلطنت کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. پریز دی لارڈ. سو 2 ریفرنسز اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جسٹ فار یور ٹیسٹ, اور میں اس کے لیے لفظ یوز کرتا ہوں انجوائے کریں خدا کے کلام کو. خدا کے کلام کو اس طرح سے لیں جیسے جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو میں ان کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے کوئی مووی دیکھ رہا ہوں, اور میں اس کو یوں فیل کرتا ہوں جیسے میں اس کے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہوں. میں چرچ میں ایک دن یہ بادشاہ کے تعلق سے شیئر کر رہا تھا تو ایک دم سے پاک روح نے مجھے کہا, اور میں ساری آڈینس نے پوچھا, میں کہ گھوڑے دی سواری کنے کنے کی تھی؟ تو بہت کم لوگ تھے. آپ میں سے کس کس نے گھڑ سواری کی ہے؟ کم لوگوں نے کی ہے, میں بھی نہیں کی. میں نے کہا لیکن کوئی بات نہیں, ایک وقت آنے والا ہے جب ہم سب گھڑ سواری کریں گے, جب سفید گھوڑے کا سوار آسمان پر لشکر کے ساتھ آئے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے ہوں گے. ہمارے آگے آگے اس کا گھوڑا ہوگا, ہم اس کے پیچھے اس لشکر کے ساتھ ہوں گے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سو ایک بات یاد رکھیے گا, ایک بات یاد رکھیے گا, ٹائم ہو چکا, ہم بہت جلد اپنے گھر میں ہوں گے. کاش یہ بات آپ کی زندگی میں کھلے اور آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کریں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب میرے ساتھ دیکھیں. مکاشفہ 5 باب, اور صرف پڑھتے چلے جائیں گے ہم ان کو, اور صرف ہم ان کا آج شام ہم ان سے لطف لیں گے اور ہم ان کو انجوائے کریں گے, اور ہم اس بات کو سمجھیں گے, ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے, حالات کیسے بھی ہوں, سچویشنز کیسی بھی ہوں, معاملات کیسے بھی ہوں, بوس کیسا بھی ہو, مالک کیسا بھی ہو, لیکن کوئی ہے جو ان سب کے اوپر قادر مطلق ہے, اور وہ میرے بالکل قریب ہے, بلکہ میرے باطن میں بستا ہے, اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. اور وہ میرے حالات کو یوں یکسر بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. شاید میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اس بات کو شیئر کیا. میں ایک میں کچن کا کام اکثر مارننگ کا میرا ہی ہوتا ہے, بچوں کو تیار مسز کرتی ہیں, میں کچن کو دیکھتا ہوں. تو میں کچن کر رہا ہوں اور ساتھ فکریں دماغ کو ذرا ہلا رہی تھیں, چیلنجز کہ یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی ہونا ہے, وہ بھی ہونا ہے. اور جب میں کچن میں لگا ہوا تھا تو لٹرلی میں پریشان, تھوڑا
پریشر میں کہ کیسے ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے، تو ایک دم سے پاک روح نے میری آنکھیں کھولی اور میں نے ایک ویژن، کام کرتے ہوئے ایک ویژن دیکھا. میں نے بہت مائٹی ہینڈز دیکھے، بڑے قادر ہاتھ دیکھے، اور وہ کچھ کر رہے تھے. اور کام کرتے ہوئے میں نے اپنے کانوں میں آواز سنی، یہ تیرے خدا کے ہاتھ ہے اور وہ تیرے لیے کچھ کر رہا ہے. ہاللیلویا. اور یقین کریں اب جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں میں ان ہاتھوں کو دیکھتا ہوں کہ میرا خدا میرے لیے کام کر رہا ہے. ہاللیلویا. اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا. پریز دی لارڈ. ہمیں نیند آتی ہے، اسے نیند نہیں ہے، اس کو جھپکی بھی نہیں آتی. اور وہ اس سے پہلے کہ ہم سوچیں، ہماری ضرورت کریٹ ہو، وہ ہماری ضرورت سے پہلے ہمارے لیے چیزوں کو کریٹ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. سو انجوائے کیا کیجئے. 5ویں باب کے اندر ہم اس بادشاہ کو دیکھتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ. یوحنا یوں کہتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. بہت زیادہ اس کی ایکسپلینیشن کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ٹائم کافی ریکوائرڈ ہوگا. میں جسٹ مائنر چیزیں جو میں آج آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں ان تک رہوں گا. 7 کا عدد آپ کو پتہ ہے پرفیکشن، کمپلیٹنس کو شو کرتا ہے، کاملیت کا عدد ہوتا ہے. سو یہاں پر جب وہ کہتا ہے ایک تمہار، ایک کتاب جس کو 7 مہریں لگا کر 7 سیلز اس کے اوپر ہیں اور اس کو بند کر دیا گیا ہے، مکمل بند ہے. اب آپ نے اس کو اس میں نہیں دیکھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے حالات ہیں اور ان کو بڑی بری طرح سے بند کر دیا گیا ہے، مکمل سیل ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. پھر میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص، لفظ بولیے کوئی. یہاں پر کوئی بہت اہم لفظ ہے. یہاں پر یہ سینٹینس ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور شخص آسمان پر، ہے نا، لیکن کوئی کا مطلب ہے یہ الٹیمیٹ ریسرچ ہے. سب جگہوں کو چیک کیا گیا ہے، وہاں سے کہیں سے کوئی بھی ایک بھی نہیں نکلا ہے. پڑھیں کیا لکھا ہے. کہتا ہے اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے، کتے بولیو، زمین کے نیچے، اس کتاب کو کھولنے یا ہاں جی بولو اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. پہلا مسئلہ تے ایسی اس کتاب دیاں موہراں نوں کھولنا. تے جدوں وہ بندہ لبن چڑھے نا کہ کوئی کیڑا ہوئے گا جڑا اس کتاب دیاں موہراں نوں کھولے، تو پھر پتا چلا کہ موہریں کھولنا تو دور کی بات، اس آسمان پر اور اس زمین پر اور اس زمین کے نیچے کوئی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پر فقط نظر کر سکے. موہریں توڑنا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھ پانا کسی کے بس میں نہیں ہے. اب پہلے تو کوئی ایسا ملے جو اس پر نظر کرے، تو پھر اس سے بات کریں گے کہ یہ کتاب جو تجھے نظر آ رہی ہے کیا تو اس کی مہریں کھول سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب ڈھونڈا گیا تو رزلٹ نکلا 0. کھولنا تو دور کی بات، کوئی نظر کرنے کے قابل بھی نہیں نکلا. تو ہن یوحنا دے کول کی ہاتھ چ رہ گیا. پڑھو. کہندا ہے اور میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. آپ اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنے ہر طرف دیکھتے ہیں، میرے بند تالوں کو کون کھولے گا؟
اور پھر آپ ڈھونڈتے ہیں, آپ اس کو پوچھ, اس کو پوچھ, اس سے بات کر, بھائی جی کچھ ہو جائے. لیکن الٹیمیٹلی جو کان سنتے ہیں وہ یہ نکلتا ہے, سوری کوئی بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا. ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں, آپ کی بیماری لا علاج ہے, دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو شفا نہیں دے سکتا, کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے. اور ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ یوحنا ورگا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور زاروں کتار رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پھر جے اسی گرجے آ جائیے, جے اسی خدا دی حضوری لب لئیے, تو پھر ہمیں ایک تسلی کی آواز بھی آتی ہے. آگے کی لکھا ہے دیکھو, کہتا ہے تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا. یاد رکھیں, بزرگوں میں سے کہا, اس کا مطلب ہے آپ کو بزرگوں کے پاس رہنا ضروری ہے, چرچ لیڈرشپ کے ساتھ, خدا کے خادموں کے ساتھ ہونا ضروری ہے, تاکہ جب آپ رو رہے ہوں تو کوئی آپ کو کچھ کہہ سکے. ہاں جی, جس نے بائبل کھولی ہوئی ہے وہ ذرا بلند آواز سے بول دے, ان بزرگوں میں سے اس کو یہ دو لفظ کیا کہے گئے ہیں؟ ہاں جی بولیں ذرا زور سے, مت ڈر. میرا ایک سرمن تو اپنے پاس یوں رکھ لیں, 2024 کے لیے خود کو کہیے مت ڈر. بولیں, اپنے آپ کو کہیں مت ڈر. جننے مرضی تالے لگے نے, جتنی مرضی مہروں سے تیرے نصیب کو, تیری جاب کو, تیرے بزنس کو باندھا گیا ہے, مت ڈر. ہاللیلویہ. بھائی جی کی فائدہ نویں سال دا, اور جہڑیاں مصیبتاں پچھلے سال ساں اوہی مصیبتاں پھر نے. پاکستان دے حالات ہی نہیں بدل دے, مہنگائی ویکھو کتھے آ, بیماری ویکھو, جاب کوئی نہیں. خدا کے کلام کے اندر آپ کے لیے ایک ہی صلاح ہے, بولو کہ مت ڈر. اور میں نے اپنے چرچ کو اس سال کے فرسٹ ڈے پہ پہلا لفظ جو ان کو دیا, میں نے ان کو کہا کہ میں پچھلا سال پورا ایک لفظ دے آسرے تے کڈیا, کسے تنہا کسے پیسے تیلے دے آسرے تے نہیں کڈیا, ایک لفظ دے آسرے تے کڈیا, اور وہ لفظ تھا ٹرسٹ, بھروسہ. تو میں کہ ایس 2024 آستے بھی تانوں میں ایک ہی لفظ دے رہا جے, اور وہ ہے ٹرسٹ. صرف خداوند پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں. ہاللیلویہ. تے باقی صبح سویرے اٹھو تے اٹھ کے اپنے آپ نو شیشے چ ویکھو تے انہوں کہو مت ڈر. رات نو ستے ہیں جے جاگ آ جائے تے ایک دم پسینہ آ جائے, پریشانیاں نہ, تے اپنے آپ نو کہو مت ڈر. تے ڈرنا کیوں نہیں؟ وہ اگے لکھے آ جائے, پڑھو 5ویں آیت. کہتا ہے ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت ڈر, دیکھ. اور یہ دیکھ والا لفظ بھی بڑا اہم ہے. بعض اوقات ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں, بعض اوقات ہم ڈاکٹرز کی رپورٹس کو دیکھتے ہیں. جڑا گھر پتہ لینا آ رہا ہے انہوں ایکسرا وہاتا, انہوں بچارے سمجھ میں نہیں آنی, پٹھا ہی ویکھدا پیا ہے نا. انہوں ایکسرا پڑھا, اے ویکھو جی ڈاکٹر نے کہا جی اتھوں ہڈی ٹوٹی ہے, اے نہیں ہون ڈیا, اے رپورٹاں ویکھو جی. انہوں کی پتہ رپورٹاں دا. ہم رپورٹس دیکھتے رہتے ہیں, تینوں ٹائم دوائیاں دیاں لسٹاں کھول کے اگے دوائیاں ویکھنے, تنخواہ آندی تے ہاتھ چ پھڑ کے تنخواہ ویکھنے, ہن کیڑا کیڑا کام کرنا ہے. یوحنا پلیز, ہاتھ ٹھنڈے نے تو چٹکی بھی نہیں وائی دی, کوئی ہور بجائی جاؤ میرے حصے دی. ہاللیلویہ. شاباش شاباش, ویری گڈ. چلو ایسے بہانے سارے کچھ تے حکم منیا میرا. پریز دا لارڈ. اچھا, یوحنا نے یہ 5ویں آیت کے اس حصے تک اس کا فوکس تھا تمار, وہ کتاب جس کے اوپر 7 مہریں لگی ہوئی تھیں, ہے نا. اسی کی پڑھیا, میں نے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی, ہاں
اس کو کہا گیا رونا بند کر، مت ڈر، دیکھ۔ بعض اوقات ہم وہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلیز میری گال انڈرسٹینڈ کرنا۔ ہم اپنی نگاہیں وہاں لگا لیتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں مسئلہ، اے ہو گیا جی، اے ہو گیا جی، اے ہو گیا جی۔ یوحنا کو کہا گیا مت ڈر، رونا بند کر، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج شام میں آپ کو کہوں گا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مورے سیلڈ، خدا دکھانا چاہتا ہے آپ کو صلیب، اور جس دن آپ کی نظر اس صلیب پر جائے گی، یقین کیجئے وہ مہریں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ مہریں یہاں پر نہ ٹوٹتی، نہ کھلتی، تو دنیا کا سسٹم وہاں پر سٹک ہو جاتا۔ 5ویں باب کی 5ویں آیت سے آگے کام نہیں چل سکتا، 6واں باب نہیں آ سکتا جب تک یہ کتاب کی مہریں نہیں کھلتی ہیں۔ آپ کی زندگی کے لگے ہوئے بند تالے تب تک نہیں کھلیں گے جب تک آپ کے دیکھنے کی ڈائریکشن نہیں بدلے گی۔ آئیں آج دانیل کے ساتھ مل کر ہم اس کو دیکھیں جو قدیم الایام ہے، اور وہ تخت پر بیٹھا ہے، اور ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ اس کی خدمت میں موجود ہے۔ وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آج بھی حاکم ہے، اور وہ آپ کی زندگی کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ایک اور چیپٹر میرے ساتھ دیکھیں، چند ایک اور آیات پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ اس کو بھی صرف پڑھنا ہے۔ ورس میں نے جو آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرنی ہے وہ اس کی 16ویں آیت ہے، لیکن اس کی چند ایک آیات میں آپ کے لیے جسٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر یوں لکھا ہے، اور تخت میں سے، 5ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور تخت میں سے یہ آواز نکلی، اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت غرجوں کی سی آواز سنی کہ ہیلیلویا۔ کیا لکھا ہے؟ اور جب ہیلیلویا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اس کو بول دیں۔ اچھا، آسمان دے اتے تسی کی کرنا ہے؟ ہیلیلویا۔ میری بیٹیاں ایک 6 سال کی ہے، ایک 4.5 سال کی ہے۔ تو ایک دن ورشپ ہم سن رہے تھے، لگایا ہوا تھا ٹی وی کے اوپر، ورشپ چل رہی تھی، تو وہ کہتی، بڑی بیٹی کہتی، پاپا میں بور ہو گئی ہوں اس کو سن کے۔ میں نے کہا بیٹا پھر تو آپ آسمان پر نہیں جا سکتے۔ کہتی کیوں؟ میں نے کہا وہاں تو آپ کو 24 گھنٹے ایک ہی کام کرنا ہے، ورشپ ورشپ ورشپ، اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، وہاں پر یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کارٹونز نہیں، وہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، تو یہ پھر میں نے کہا یہاں پہ پریکٹس کریں۔ آپ جتنا زیادہ آپ پرستش کرو گی، آپ ہیبچول ہو جاؤ گی، اور آپ وہاں پر پرستش کرنا شروع کر دو گی۔ تو جے زمین تے ساڑھے کو منہ ہیلیلویا نہیں نکلدا، تے سمان تے سی کنج کہنا ہے ہیلیلویا۔ ابھی کیا ہون نکلیا سب دا۔ پریز دی لارڈ۔ ہاں یہاں پر لکھا ہے، کہتا ہے سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ اور ہیلیلویا کا ساؤنڈ کیسا ہے؟ زور کے پانی کی سی آواز اور سخت غرجوں کی سی، ایسا ہیلیلویا جیسے غرج کی آواز ہو۔ تو ایسا ہیلیلویا کیا یہ چرچ کہہ سکتا ہے؟ ہیلیلویا۔ یہ غرج نہیں تھی، ہیلیلویا لائک دس۔ آگے اور بھی پریکٹس ہو جائے گی۔ کہتا ہے اس لیے خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ پھر بولے ہو ہیلیلویا۔
اور یہ آنے والی کنڈم کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ آج بھی سب بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے، اور ساری حکومتیں اس کی مرضی کے مطابق بنتی ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی چاہت کے بغیر اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی نہ سوکھ سکتا ہے نہ سبز ہو سکتا ہے۔ وہ آج بھی بادشاہ ہے، اور اگر آپ اس بادشاہ کو دیکھیں گے یقین کیجئے وہ آپ کو سرسبز کر دے گا۔ ہیلیلویا، اوئی گرجالا ہیلیلویا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے 7ویں آیت کہتی ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا لکھ، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں نے اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں، خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا، میں پہلے تو کیا سی نا ہوں اتھے سی چلے، ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے۔ کیا ڈیفینیشن ہے اس سوار کی؟ سچا اور برحق۔ سو جو وعدہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ سچا ہے اور وہ برحق ہے، اور جو اس نے کہہ دیا ہے وہ اسی طرح سے پورا ہوگا جیسا اس نے آپ کے ساتھ پرومس کیا ہے۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا، ہیلیلویا، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ آگے کہتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اس کا نام کلام خدا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، اور یہ آسمان کی فوجوں میں آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے۔ یہ جب میں بول رہا ہوں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ اس ایور لاسٹنگ بادشاہ کو امیجن کر سکیں، آپ اس کو دیکھ سکیں کہ وہ کس طرح کا بادشاہ ہے، اور اب وہ کس طرح سے اس زمین پر آئے گا اور اس کی آمد کیسی ہونے جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ ہیلیلویا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ چرنی میں پڑا ہوا ہے، وہ معصوم نومولود بچہ ہے، لیکن دنیا جانتی ہے وہ بادشاہ ہے۔ اس کو تلاشی سی لفظ سے کیا جا رہا تھا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، گو اس کے پاس محل نہیں ہے لیکن وہ بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا، وہ
पिलातूस के हेरोदीस के सामने खड़ा है, तो भी वो उस लम्हे बादशाह है और आसमान उसके कंट्रोल में है और वो जैसे चाहे उसको कर सकता है। और अगर वो सलीब पर लटका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेयारो मददगार है और अब उसको कोई बचा नहीं पाएगा। गोश पर तानाजनी हो रही है, लेकिन वो उस वक्त भी अपनी कुदरत में बादशाह है और वो जिसको कहेगा वो उसी लम्हे फिरदौस के अंदर होगा। वो सलीब के ऊपर भी बादशाह है और वो कब्र के अंदर भी बादशाह है। गो लोगों को ये नजर आएगा उसकी बॉडी को कब्र के अंदर रख दिया है, बाहर पहरे मौजूद हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब वो निकल के दिखाए। जो कहता था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, अब जी कर दिखाए, वो बादशाह है। लोगों को डेड बॉडी पड़ी नजर आ रही है, लेकिन वो पैताल के अंदर उतरा है ताकि वहां पर बादशाह के तौर पर उनको बहाल करे, उनको आजाद करे। और जो कुछ उसने कहा बादशाह होते हुए, खुदावंद होते हुए, वो तीसरे दिन कब्र से भी बाहर नजर आया और फिर वो अपने शागिर्दों के साथ खड़ा भी बादशाह है। वो वहां से आसमान पर उठाया गया, किब्रिया के दहने जा बैठा। आज हमें गो नजर आता है हम अकेले हैं, हम तन्हा हैं, हम मसीही हैं, हम बोझ के नीचे हैं, हम मारे मारे फिर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई है जो आपकी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है। वो मरा नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है, वो आसमान पर है, वो किब्रिया के दहने है और वो जो कुछ आसमान से आपके लिए चाहेगा वो ही आपके लिए कर देगा। आपका दुश्मन आपके सामने ठहर नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह बादशाह है। आपका दुश्मन महदूद है, वो इस फिजा के अंदर सिर्फ फैला हुआ है, महदूद है, लेकिन आपका बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है, वो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर अपनी हुकूमत को रखता है। उसकी हुक्मरानी इस जमीन के बाहर भी मौजूद है और उसकी हुक्मरानी तमाम इस यूनिवर्स के ऊपर, इस तमाम कहकशाओं के ऊपर, हर जगह पर मौजूद है। वो जब चाहेगा, जो चाहेगा, वो अपनी मर्जी से आपके लिए क्रिएट कर देगा। और वो बादशाह बहुत जल्द आपके लिए वापस आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो इस दुनिया के लिए वापस आए, खुशखबरी कलीसिया उससे पहले आसमान पर होगी। प्रेज द लॉर्ड। हम बादशाह के साथ 7 साल तक वहां एंजॉय करेंगे, वहां रहेंगे, वर्शिप होगी, स्ताइश होगी और फिर हम उस सफेद घोड़े के सवार के साथ इस लश्कर के हमरा इस जमीन पर आएंगे और फिर यहां पर 1000 साल बादशाही करेंगे। हमारे पास उम्मीद से भरा हुआ एक पूरा पैकेज मौजूद है। हमें नजर आती है वक्ती शिफा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, भूल जाइए सारा कुछ। पॉल कहता है इस दुनिया के दुख दर्द मेरी दानिश्त में इस लायक ही नहीं कि उस आने वाले जलाल के मुकाबिल हो सके। हालेलुया। सो वो बादशाह आज भी हुकूमत करता है। आप क्यों गरीब हैं? क्योंकि आपके दिल के तख्त पर कोई और बैठा है। सिर्फ पोजीशन चेंज करने की जरूरत है। आज शाम मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो भी आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसी और को बिठाया हुआ है। आप मसीह की प्रस्तिश करते हैं, आप मसीह के नारे लगाते हैं, वही आपका बादशाह होगा। लेकिन आप उसको मिलने जाते हैं, वो हर वक्त आपके साथ नहीं रहता। आपने तख्त के ऊपर बिठाया हुआ अपना मसला, अपनी बीमारी, अपने हालात, अपने बोझ, अपनी नाकामियां, अपनी कामिलमी, जो भी आज आप बैठाया हुआ है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यूहन्ना की माने आज हम मसीह को देखेंगे, हालात को नहीं देखेंगे। और हम ज़बूर नवीस की मानेद आज अपने दिल के तख्त पर उस अज़ली अबदी बादशाह को बैठाएंगे। हालेलुया,
ہاللویا. اور اگر آج آپ اس بادشاہ کو اپنی زندگی دیتے ہیں، زندگی دینے سے مراد کہ آپ اس کو کہہ دیتے ہیں زکئی کی مانند آج میرے گھر میں آ جا، اور آپ سمجھداری کے ساتھ اس کو اپنا سنگھاسن دل کا اس کو دے دیتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ 2024 آپ کے لیے فتوحات کا سال ہوگا. جو کچھ آپ نے پیچھے چھوڑا ہے خدا اس کو 2 گنا کر کے اس سال میں آپ کے لیے لوٹا دے گا. یہ سال نیو بگننگ کا سال آپ کے لیے ہو جائے گا. خدا نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، آپ کو صرف ہمت کرنی ہے، خوف سے باہر آنا ہے اور اس بادشاہ کی طرف بڑھ جانا ہے. ہاللویا. آنکھیں بند کیجئے، اپنے سر کو جھکائیے، اور میں چاہوں گا بھائی ساجد تشریف لائیں گے، اور ایک ستائی ہی اگر ہم گا پائیں اور ہم بھائی کے ساتھ مل کر سب ورشپ کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اگر ہم مناسب سمجھیں تو آئیں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اس بادشاہ کی طرف دیکھنا شروع کریں. سب آنکھیں بند ہو جائیں اور آئیں ذرا اپنی آنکھیں اس بادشاہ کی طرف لگائیں. ہاللویا. وہ بند تالے چھوڑیے میرے عزیزوں. دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ اب آپ کے لیے امید نہیں ہے، لیکن میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں تیرا بادشاہ آج بھی حکمران ہے. اور جائیے پوچھئے کسی سے یروشلم کے اندر وہاں پر وہ قبر خالی ہے یا نہیں ہے. وہ قبر خالی ہے، صلیب خالی ہے، آپ کا بادشاہ زندہ ہے اور وہ آسمان پر موجود ہے. ہاللویا. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. آئیے اپنی آنکھوں کو بند رکھیے. Hallelujah. Yes, Jesus. Ora sandolo boro میں اتھوں منگنا ہے جتھوں راجے بھی منگ دینے. آج ہم اپنی ڈائریکشن صحیح کریں گے. دے کولو منگن تو کنگال نہ سنگ دے. او دیوے نہ دیوے، او دیوے نہ دیوے، او دی رضا چ رہنا مینوں جو کچھ چاہیدا یسوع کولوں لینا مینوں جو کچھ چاہیدا یسوع کولوں لینا. نہ آس رکھاں دنیا تے، کوئی آپ کے تالے نہیں کھول سکتا. نہ آس رکھاں کوئی بیماریوں کی شفا نہیں دے گا. نہ آس لینا سب مل کر کہیں گے جو کچھ یسوع کو لینا. مینوں جو کچھ چاہیدا، مینوں جو کچھ چاہیدا یسوع کو لینا. یسوع کو لینا. آج آپ کے پاس
कोई एक नाम है। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, बुजुर्ग, सुन, जब तुझे अपने दाएं बाएं चारों ओर कोई नजर ना आए जो तेरी मदद कर सकता है और तेरे लिए मुहैया कर पाएगा, मैं तुझे कहना चाहता हूं, यीशु को देख, क्योंकि वो तेरे लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। मैनू जो कुछ चाहिए यीशु को लेना है। भरोसा रखें, इत्तेकाद रखिए, ट्रस्ट कीजिए और अपने इन 12 माह को, एक एक दिन को, एक एक लम्हे को ईमान से सलीब को देखते हुए यीशु नाम में गुजारते जाइए। वो बादशाह आपके घराने को फुलफिल कर देगा। हालेलुया। वो तेरी जिंदगी का बादशाह होना चाहता है, वो तेरे घराने का बादशाह होना चाहता है, वो तेरी कलीसिया का हुक्मरान होना चाहता है। हालेलुया। रिसीव कीजिए उसे, ले लीजिए उसे। मैं यीशु के नाम से इन जिंदगियों के अंदर सारे बंद दरवाजों को, इन लगी हुई मोहरों को आज शाम टूट जाने का हुक्म देता हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर बंद दरवाजा खुल जाए और आज इन जिंदगियों के अंदर तू हुक्मरान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहिएगा, खुदावंद, मैं आज शाम अपने दिल के तख्त पर तुझे बादशाह मुकर्रर करता हूं, बादशाह तस्लीम करता हूं। तू मेरा बादशाह है, मैं तुझसे मांगूंगा और मैं तेरी मर्जी के ताबे रहूंगा। जो कुछ तू चाहता है वो मुझे बख्श दे, मैं उसी में खुश हूं। मेरी शादमानी, मेरी रास्तबाजी तुझसे है। हालेलुया, हालेलुया। मालिक, अपने चेहरे का नूर इन जिंदगियों के ऊपर जलवागर फरमा दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बीमारियां यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़े। बदरूहों का असर यीशु के नाम से इन बदनों को छोड़े। इब्लीसी मौखल यीशु के नाम से घरानों को छोड़े, निकले। अंधेरा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तेरी शादमानी, तेरी रौनक, तेरा नूर जिंदगियों के अंदर चमके। तेरे रूह का बहाव जारी हो जाए और आज है खुदा, ये अफसुर्दगी उम्मीद में तब्दील हो जाए, ये लाचारी तुझ में शादमानी में तब्दील हो जाए और आज तेरा जलाल इन जिंदगियों को घेर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी दुआ है मालिक, अब जब ये यहां से निकले, ये पहले जैसे नहीं निकले। ये बादशाह, बादशाह को लेकर निकले और बादशाह की बादशाही को अपने घरानों में एंजॉय कर सकें। जितने हमें YouTube पर, Facebook पर, बरकत टीवी पर देख रहे हैं, यीशु के नाम से इन जिंदगियों के अंदर तेरी बादशाहत कायम हो जाए और आज से तू इन जिंदगियों का बादशाह हो जाए, घरानों का बादशाह तू हो जाए और यीशु नाम को चला दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो उस बादशाह के साथ इस साल को गुजारिए, ये साल आपका भरपूर रहेगा। आमीन। आए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोरदार तालियां।